اچھا، یہ وائس حضرت نے کن کو شیئر کی تھی؟ یہ وائس حضرت نے اسی شخص کو شیئر کی جس نے سارا پروگرام اور ولاگ کیا ہے۔ یہ جو اگلا میسیج ہے اسی شخص کا جواب بھی ہے، جو عبدالودود صاحب ہیں، یہ ان کا جواب ہے گیلانی صاحب کو کہ میں دیکھتا ہوں اس بارے میں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، لوگ ان کے ترانے چلا رہے تھے، ان کی آواز اور سوز کے ساتھ اپنے غم کو ہلکا کر رہے تھے۔ ایسے میں حضرت شاہ جی کی خدمات کو پس پش ڈال کر متنازع بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، 7-8 مہینے پہلے کا ایک میسیج اٹھا کے گیلانی صاحب کی طرف منسوب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ سارے حقائق جو ہم نے لیے ہیں ان کے برخودار سے ہی لیے ہیں۔ ایک شخص کراچی کے اندر کوئی شاعر تھے، وہ مذہبی طبقے سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، شاعر تھے، تو ان کی زندگی کے اندر ایک اسما پرسی آئی، انہوں نے حضرت گیلانی صاحب سے ایک تذکرہ کیا کہ میرے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں سید سلیمان گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریبی ساتھی حافظ عبدالرحمان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں سید سلیمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سید سلیمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ستارہ تھے، ختم نبوت کے شاعر تھے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کا کیا ریلیشن تھا ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے خاندان کا جو ایک تعلق ہے وہ دہائیوں پر مشتمل تھا۔ ہم جب بالکل 5-6 سال کے ہوتے تھے تو والد صاحب کے پاس سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور اس وقت سے لے کر ان کی زندگی کی آخری سانس تک حضرت گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مواقع ہمیں زندگی میں نصیب آئے کہ ایک ایسی شخصیت جو صرف اسلام کی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کی جو ہے کہ نقطۂ محور تھا، یعنی کہ اتفاقی نقطہ تھا وہ شخص۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمال عطا کیا تھا کہ ختم نبوت کے شاعر کے حوالے سے ان کی ایک پہچان تھی، لیکن وہ جس مجلس میں جاتے تھے، جس طبقہ فکر کے اندر جاتے تھے، ہر طبقہ فکر کے اندر صرف اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر لیتے تھے بلکہ وہاں کا مرکزی نقطہ نگاہ بن جاتے تھے، مہمان خصوصی کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے، اور ہر شخص کے ساتھ ایک ایسا تعلق ڈیولپ ہو جاتا تھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہر شخص اور ہر فرد، ہر طبقے کا آدمی اپنی زندگی کے غم حضرت شاہ جی کے سامنے رکھتا تھا، اور حضرت شاہ جی جو ہیں اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے اور اس کے غم کے ہلکا کرنے کے لیے جو ہے کہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات، ایسے افراد صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم پہ اس پر غمزدہ ہے، اور اسی غمزدگی کی وجہ سے آپ سے رابطہ ہو رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ ہم مصروف تھے وہاں پر، جس وجہ سے آپ کے انٹرویو میں بھی تاخیر ہو گئی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ JTR میڈیا کی طرف سے ایک خبر چلائی گئی ہے کہ سید سلیمان گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخری وقت میں ایسا وقت آیا کہ ان کو کتابیں بیچنی پڑیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آخری وقت میں ان کے پاس آتے رہے، کیوں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا؟ یہ ایک صحافتی بددیانتی سے میں تعبیر کروں گا ان ساری چیزوں کو، اور سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ JTR کے میڈیا نے ان کی زندگی کے اندر بھی جب سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بائی پاس ہوا اور سید سلمان گیلانی اس وقت جو سارا ایک انٹرویو سامنے آیا، بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اس وقت بھی جامعۃ الرشید اور ان کے میڈیا نے اس انٹرویو کے اندر بھی صحافتی بددیانتی کی، اور اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اس کا بھی احتجاج کیا تھا کہ آپ نے صحافتی اصولوں کے خلاف میری باتوں کو جو ہے کہ وائرل کیا ہے۔ اور یہ جو خبر چلائی گئی ہے، یہ جو باتیں کہی گئی، یہ بھی جھوٹ پر مبنی تھی؟ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس سے صرف سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نہیں بلکہ بہت ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی جس پر پوری پاکستانی قوم غمزدہ تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی خدمات کے بعد دین کا یا مذہبی طبقے کا ایک ایسا سافٹ امیج آیا کہ جس میں پوری قوم غم کے اندر مبتلا تھی۔ اس وحدت کی کیفیت کو جامعۃ الرشید نے پارا پارا کر دیا ہے۔ اور سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ لاہور کے اندر ایسی شخصیات موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جب ان سے ملاقات نے کہا حضرت شاہ صاحب نے جو میرے اوپر احسانات کیے، میری مشکل گھڑی میں جو میرا ساتھ دیا، حضرت شاہ صاحب تو جو ہے کہ وہ آخری وقت تک، اور ان کا پورا خانوادہ، یہ تو اس خانوادے کا ایک خاصیت تھی کہ وہ ہر ایک کے اوپر اپنی جو ہے کہ شاہ جی کا غم کے ہلکا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی غم کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، جانی تعاون کرنا، یہ تو سلمان گیلانی جو ہے کہ ان کی گھٹی کے اندر، ان کے خاندان کی گھٹی کے اندر تھا، اور ان کا پورا خاندان غم کی کیفیت کے اندر تھا۔ اور اس غم کی کیفیت کے اندر جو ہے کہ جو حملہ کیا ہے جامعۃ الرشید نے اس پوری ان کی شخصیت پر، اور میں ایک وضاحت آپ کو مزید دے دوں
کہ جو عبد الودود صاحب ہیں، میں نے جب مجھے یہ ساری بات پتہ چلی تو میں نے ان کے صاحبزادے کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر دیکھا جائے گیلانی صاحب کے موبائل کے اندر کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی. تو پھر ہمارے سامنے ایک بات یہ آئی کہ جولائی 2025 میں ایک شخص کراچی کے اندر کوئی شاعر تھے، وہ مذہبی طبقے سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، شاعر تھے، تو ان کی زندگی کے اندر ایک قسمہ پرسی آئی. انہوں نے حضرت گیلانی صاحب سے ایک تذکرہ کیا کہ میرے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تو میری کتابیں اگر کوئی خرید لے، میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، اگر میں اپنی کتابیں بیچنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا بہترین سرمایہ اگر میرے سے کوئی کتابیں خرید لے تو میں اپنی کتابیں بھی بیچنے کو تیار ہوں. تو حضرت شاہ صاحب نے وہ عبد الودود نامی جو شخص ہے اس کو ایک میسیج کیا کہ ایک شخص ہے، اس کو وہ کتابیں بیچنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بہت مشکل حالات ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں خریدنا چاہیں یا کوئی ادارہ خریدنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں. میں وہ میسیج آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. اچھا، آپ کے پاس وہ میسیج میں نے لیا ہے ان کے صاحبزادے سے، وہ میں سنوا بھی دیتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے جولائی 2025، جولائی کے بعد اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، 7-8 مہینے پہلے کا ایک میسیج اٹھا کے گیلانی صاحب کی طرف منسوب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی نہیں ہو سکتی ہے. وہ میں میسیج سنواتا ہوں، آڈینس کو بھی آپ سنوائیے گا. جی تو ناظرین، یہ میسیج آپ کو سنا رہے ہیں، یہ سنیں، اس کے بعد آپ کو حقائق جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ودود بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یار یہ ہمارا ایک دوست ہے، غربت میں ہمارا گھر جا رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، بہت برا حال ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہے، علاج بھی نہیں کروا سکتا. تو اب اس نے بھی مجھے کہا کہ بھائی کتابیں لے لے یار، یا میری مدد کر دے، کتابیں لے کے مدد کر دے، بغیر سے اس کو کوئی تھوڑا حصہ اگر ڈال سکے. تو میں ان کا نمبر بھی دوں آپ کو، کراچی میں ہی ہوتے ہیں یہ، تو ہمارے ساتھ کافی پرانا ان کا تعلق ہے، کوئی فراڈ یا کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا ہو یا آپ کے مدرسے میں کوئی بظاہر مدرسہ تو خیر اس کو خود وہ ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی صاحب ثروت آدمی ہو تو کتابیں خریدنے میں دلچسپی رکھ رہا ہوں، پلیز مجھے اطلاع دیجیے. اچھا، یہ وائس حضرت نے کن کو شیئر کی تھی؟ یہ وائس حضرت نے اسی شخص کو شیئر کی جس نے سارا پروگرام اور ولاگ کیا ہے. یہ جو اگلا میسیج ہے اسی شخص کا جواب بھی ہے، جو عبد الودود صاحب ہیں، یہ ان کا جواب ہے گیلانی صاحب کو کہ میں دیکھتا ہوں اس بارے میں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ اگلا جو ان کا جواب ہے وہ آڈینس کو سنا دیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گیلانی صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، میں کوئی جو بھی اس کی صورت میرے ذہن میں آتی ہے انشاءاللہ میں ضرور عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں اور ہم جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں ہمیں توفیق. جی تو ناظرین، آپ نے دونوں وائسیں سن لی ہیں. ایک میں سید سلیمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی شاعر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ان کی کتابیں اگر کوئی خریدنا چاہے تاکہ ان کی مالی معاونت ہو سکے. تو عبد الودود صاحب نے جواب بھی دیا ہے کہ ہاں جی میں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں. بس یہ آپ کے سامنے ہے، سارے پورے ملک کے اندر یہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، یہ جامعۃ الرشید نے جو ایک ہمارا ایک ایسا ماحول جس میں ہر طرف حضرت سید رحمۃ اللہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، لوگ ان کے ترانے چلا رہے تھے، ان کی آواز اور سوز کے ساتھ اپنے غم کو ہلکا کر رہے تھے. ایسے میں حضرت شاہ جی کی خدمات کو پس پش ڈال کر متنازع بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، لوگ ان کے ترانے چلا رہے تھے، ان کی آواز اور سوز کے ساتھ اپنے غم کو ہلکا کر رہے تھے. ایسے میں حضرت شاہ جی کی خدمات کو پس پش ڈال کر متنازع بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ جو ان کا جو آپس کا تعلق ہے، آپ یقین جانیں کہ ان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں کو اگر ہم ڈسکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعلق کو ہم بہت چھوٹا کر دیں گے. جتنی پاکستان کی عمر ہے، سن 1953 کی تحریک سے لے کر آج گولڈن جوبلی اور پھر ان کی رخصتی تک، مفتی محمود خانوادہ اور حضرت امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانوادے کا تعلق نظریاتی، قومی، ملی، ہر حوالے سے ایک جو ہے کہ وہ آئیڈیل ہے. آپ اگر میں اس تعلق کو 2 لفظوں میں سمونا چاہوں، اس کو مختصر کرنا چاہوں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دل وہ مولانا فضل الرحمان کے دل میں دھڑکتا، سینے میں دھڑکتا تھا، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو دل ہے وہ حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کے اندر دھڑکتا ہے. گیلانی صاحب کے بیٹے کی نوکری بھی چلی گئی ہے ان کی بیماری کے اندر. ایسی کوئی چیز نہیں ہے حضرت کہ بالکل گیلانی صاحب کے خاندان کے اوپر حملہ کیا گیا. ان کے صاحبزادے آج بھی صاحب ملازمت ہیں، الحمدللہ وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے والد صاحب کی جو سخاوت تھی اور جو ان کی روایات تھی، آج بھی وہ مہمانوں کو اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو سلامت رکھے. اور یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا گیا، اس سے ان کے خانوادے کے اوپر جو غم کی کیفیت تھی وہ مزید ان کے اوپر بڑھا. اور یہ سارے حقائق جو ہم نے لیے ہیں ان کے برخوردار سے ہی لیے ہیں. اچھا. ان کے موبائل جو گیلانی صاحب کا ہے وہ ان کے صاحبزادے کے استعمال میں تھا. ہم نے ان سے یہ چیزیں کی کہ ہمیں بتائیں کہ گیلانی صاحب کے جو لاکھوں متعلقین ہیں وہ پریشان
پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. الحمدللہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ وہ آج بھی گیلانی صاحب کی روایات کے امین ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ جو اس طریقے سے جامعۃ الرشید اور JTR میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، قوم اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ بات کیا تھی اور جامعۃ الرشید والے اس بات کو کہاں تک لے گئے. یہ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جامعۃ الرشید جایا بھی کرتے تھے، ان کا یہی قصور تھا، وہ سب سے محبت کرتے تھے. آپ نے اس محبت کا جو بدلہ دیا ہے، جو صلہ دیا ہے، ساری قوم نے دیکھ لیا ہے. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.